وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بہترین موقع عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت، بخاری مسلم کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا حکم یہ ہے، بے شک اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے، بغاوت سے، ظلم زیادتی سے۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ دوسری حدیث جو پڑھی گئی جس میں آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر 3 حکم بھی ہے، 3 چیزیں سے منع بھی کیا گیا۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، خاص کر سورہ نحل کی۔ تو اس میں انصاف کا حکم، احسان کا حکم، رشتہ داروں، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم، دوسری طرف جو ممنوع چیزیں، خاص کر بے حیائی سے بھاگنا، برے کاموں سے بھاگنا، ظلم سے بچنا۔ اس لیے اس آیت کو بڑی جامع آیت کہا گیا قرآن مجید میں، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے اگر ایک ہی آیت نازل ہوئی ہوتی پورے قرآن میں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے، کافی ہو جاتی ہے آیت۔ قرآن میں اگر یہی آیت نازل ہوتی احکام کے حساب سے، تعلیمات اور آداب کے حساب سے، تو یہ قرآن کی یہ آیت پورے آیتوں کا خلاصہ اور جامع بن کر ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ بلکہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، صحابی جلیل، وہ فرماتے ہیں اسی آیت کے ذریعے سے میرا ایمان پختہ ہوا۔ حضرت عثمان ابن مظعون ایک بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت نے میرا ایمان پختہ کر دیا، اس پر غور کرتے کرتے جو ہے میرا ایمان کامل ہو گیا، پختہ ہو گیا، راسخ ہو گیا۔ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اسی آیت کے معنی مطالب کو سمجھ کر اپنے دور میں آپ نے تمام خطیبوں کو حکم دیا تھا کہ خطبے کا لازمی حصہ بنا لیں اس آیت کو۔ یہ آیت اتنی جامع ہے، باقاعدہ جو اسے پڑھتے تھے ایک زمانے تک، ہمارے بچپن میں ہم سنتے بھی تھے، باقاعدہ ہمارے خطبہ حضرات یہ آیت پڑھتے تھے خطبہ ثانی میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا خطبات میں پڑھنے کا، اس لیے کہ ایسی جامع آیت ہے، ایک طرف انصاف کا حکم، ایک طرف احسان کا حکم، اور تیسری طرف قرابت داروں کے حقوق نہیں بھولنے کا حکم۔ تین احکامات ہیں جو اوامر ہیں، اور تین احکامات ہیں جو منہیات سے ہیں۔ ایک طرف بے حیائی، برے کاموں سے بچنا، ظلم زیادتی سے بچنا، اس کے اندر سارے اسلام کے تعلیمات آ گئے ہیں اس کے اندر، اس لیے بڑی جامع آیت ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے تین باتوں پر آپ کے سامنے بات کرنا ہے۔ ایک تو شوال کے 6 روزے ہیں، اور دوسری طرف قرابت داری کا معاملہ ہے، تیسری طرف ووٹ کا مسئلہ ہے ہمارے سامنے۔ تو پہلی چیز جو ابو ایوب انصاری کی حدیث جو پڑھی گئی، یہ بڑی جامع حدیث ہے، خاص کر روزوں سے متعلق۔ اس حدیث کو غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں حدیث کا معنی نہیں سمجھتے برابر۔ اس حدیث میں حکم ان کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزے پورا کر لیا، 30 دن پورا کیا، اب اسے 6 شوال کے روزے رکھنا چاہیے، تاکہ نفل ضرور ہے، ثواب کے حساب سے سال بھر کا ثواب ملے گا اسے، اس لیے کہ اللہ کے پاس ایک کا بدلہ جو 10 ملتا ہے، 30 روزے پورے ہوئے، 6 روزے پورے، 36 روزے، اس لحاظ سے 360 روزے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ البتہ جس نے رمضان کے 30 روزے پورا نہیں کر سکا بیماری اور سفر کی وجہ سے، تو اس کا کام پہلے کیا ہے، پہلے رمضان کے قضا روزے ہیں اس کے اوپر۔ جب آپ کے 30 روزے ہوئے ہی نہیں، اب شوال کے روزے کیوں رکھیں گے آپ پہلے؟ نفل پہلے ہے یا فرض مقدم ہے؟ فرض مقدم ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح ہمارے خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ خواتین بھی جو ہے شوال کے روزوں کی بڑی اہمیت، اور جو ہے قضا روزے سال گزر جاتا، شعبان تک بھی جو ہے کئی عورتیں رکھتے بھی نہیں، یہاں تک کہ دوسرا سال بھی آ جاتا، تیسرا سال بھی آ جاتا۔ یہ غلط ہے، فرائض کی تاخیر نہیں ہو سکتی، فرض روزوں میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ شوال کے روزے نفل روزے ہیں، پہلا آپ کے اوپر جو مقدم ہے رمضان کے روزے، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں۔ خاص کر عورتوں میں سستی بہت ہوتی ہے، بعد میں کا معاملہ ہوتے ہوتے جو ہے کبھی سرما کا انتظار ہوتا ہے، موسم سرما کا، یہ دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ بہانے سے وہ ایام بھی گزر جاتے ہیں، پھر قضا روزے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عام طور پر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، پہلے فرض مقدم ہے، 2 چیزوں میں جلدی کرنا ہے، ایک فرض اور ایک قرض، فرض کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ فرض کی ادائیگی مقدم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس طرح فرض نماز وقت پر ادا کرنا ہے، تو روزے بھی رکھنے کی پوری کوشش رمضان میں کرنا تھا، کبھی ہو گیا عذر شرعی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، قضا باقی ہیں، تو ماہ شوال میں پہلے قضا روزے پورے کر لینا، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، اور خاص کر فرض اور قرض، اس میں کبھی تاخیر کی گنجائش نہیں، جتنا ہو سکے جلدی کرنا۔ قرض کا معاملہ بھی ایسے ہی، فرض کا معاملہ بھی ایسے ہی، اس لیے یاد رکھو شوال کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ میں۔ ذرا جگہ دو بھائی، ذرا سامنے آ جاؤ، ذرا ادھر سامنے آ جاؤ ہٹ کر، ذرا ادھر بھی سامنے ہٹو، کچھ لوگوں کو جگہ دو، بچوں کو پیچھے کرو ذرا۔ تو بات چل رہی تھی خاص کر شوال کے روزوں کی، یہ اگرچہ کہ فضیلت بہت ہے، ضرور ہے سال بھر کے روزے کی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے کے لوگوں کا عمل دیکھتے تھے تو خاص کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عمل اہل مدینہ کو بنیاد بنایا تھا، تو وہاں پر خاص کر وہ زمانے میں جو مدینے میں صحابہ اور تابعین کے جو باقی ماندہ لوگ تھے، ان کے پاس شوال کے روزوں کو تاخیر کے ساتھ رکھنے کا تھا۔ بعض لوگ جو جلدی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ لوگ سمجھ لیں کہ جو ہے رمضان کے روزوں کی طرح یہ روزہ بھی فرض ہے، اس لیے امام مالک شروع میں مکروہ بولے۔ لوگ کیا سمجھ گئے امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں، حدیث کے قائل، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا فرض اور نفل میں فرق ہونا چاہیے، اور جو ہے خاص کر کے ذرا وقفے کے ساتھ اگر رکھتے ہیں تو یہ جو ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض نہیں ہے، نفل ہی ہے۔ اس وجہ سے کئی لوگ فرض نہ سمجھ لیں، اس لیے آپ نے شروع میں کراہت کا لفظ استعمال کیا، ورنہ حدیث رسول سنت نبویہ جو شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کے خلاف نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ تھا سد ذریعہ کہتے ہیں، کہیں آپ نفل کو بھی فرض کے درجے میں نہ رکھ لیں، اس لیے امام مالک یہ کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔